السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرا نام ہے احسن یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیکھیں اب اس کنٹری میں ان یو کے میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا تھا. مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ماسٹرز کے لیے آیا تھا. میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو اپنا پورا جو 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا اسٹڈیڈ ایکسپیرینس، میرا جاب ایکسپیرینس اور جو میری تھوڑی سی اسٹوری ہے نا، بیکاز ہر اسٹوڈنٹ ادھر جو ہے نا وہ اپنی اسٹوری کیری کرتا ہے، تو جو کہ ایک بہت اچھا سورس بنتا ہے جو نیو کمرز آ رہے ہیں ان سب کے لیے لرننگ کا. تو بس اسی پوائنٹ آف ویو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے نا، تو میں آپ کے ساتھ اپنا سارا پورا لاسٹ ایئر کا جتنا بھی میرے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوئے ہیں، یا جو جابس میں نے کی ہیں، یا جو میرا یونیورسٹی میں ہوا ہے، مطلب ایوری تھنگ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا شیئر کرنے والا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع. سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں یو کے کا میرا پلان کیسے بنا. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میرا یو کے آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، میرا آسٹریلیا کا پلان تھا اینڈ آئی ووڈ لو ٹو گو ٹو آسٹریلیا. لیکن ہوا یہ کہ بس سرکمسٹانسز کچھ جس طرح کے تھے، کووڈ 19 چل رہا تھا اس وقت، تو کووڈ کی وجہ سے آسٹریلین بارڈر جو تھے وہ ٹوٹلی بند تھے، وہ تو ایکسیپٹ کر ہی نہیں تھے میرے اپلیکیشنس. لیکن یہ ہے کہ یو کے جو تھا یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے اپلیکیشنس، اور اس وقت ان کی ویزا ریشو بھی بہت اچھی تھی. ویزا ریشو خیر ان کی ابھی بھی اچھی ہے، لیکن آسٹریلین اگر ابھی کی بات کریں نا تو ان کی ویزا ریشو ابھی بھی اچھی ہے، لیکن آسٹریلیا جو ہے نا ویزا ریشو تو ہے لیکن وہ ریجیکشنس کے چانسز ادھر زیادہ ہیں. خیر، جب میں پروسیس کروا رہا تھا نا تو میرے ابا جی نہیں تھے مان رہے میری فارن اسٹڈیز کے لیے، کیونکہ میں کوئی اتنی اچھی اسٹرانگ فیملی سے بلانگ نہیں کرتا. میرا جتنا ادھر آنے کا خرچہ ہوا تھا وہ تقریباً لون پہ ہوا تھا. 50% لون تھا، 50% جو سیلف سیونگ تھی وہ تھی. تو اس طرح میں کر کے نا ارینج کر کے جتنا بھی میرا ایکسپینس آیا وہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. آئی بٹن پہ میں ادھر لگا دوں گا، آپ آئی بٹن سے جا کے اگر آپ نے دیکھنی ہوئی تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. باقی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاؤنڈ کے کرنٹ ریٹ کے مطابق سے نا آپ اس کو کنورٹ کر لیجیے گا، کیونکہ اس وقت پاؤنڈ کا ریٹ کم تھا، ابھی تو کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے. کرتے کراتے پروسیس سارا ہوا، ادھر پہنچا تو کوارنٹائن تھا. 10 دن کا کوارنٹائن تھا، جس میں سے میں نے صرف 6 دن کوارنٹائن کیا تھا. 6ویں دن کے بعد 7ویں دن میں جاب فائنڈ کرنے کے لیے نکل گیا ہوا تھا. اور تقریباً سیکنڈ ویک جب میرا یو کے میں تھا نا، دسمبر کی 14 تاریخ کو میں ادھر آیا تھا. اور اس کے بعد سیکنڈ ویک مطلب نیو ایئر سے پہلے مجھے نا ایک فیکٹری میں جاب ملی تھی. اور وہ فیکٹری کس چیز کی تھی؟ وہ بیڈ بنانے کی فیکٹری تھی. میں ادھر ٹریننگ پہ گیا تھا، تو میں نے ادھر دیکھا کہ وہ مطلب کافی نا ہارڈ کام تھا. وہ اتنی بڑی لکڑیاں لے کے وہ نا بیڈ بنا رہے تھے پورے. اتنی بڑی مشین گنس تھی ان کے پاس، وہ اوپر لگاتے تھے. وہ اسٹیپل جو والی پنس جو ہوتی تھی نا وہ لگ جاتی تھی، تو وہ اٹ واز ویری ہارڈ میرے لیے، تو وہ کافی ہارڈ تھا. تو خیر انہوں نے مجھے اس سیکشن میں ٹریننگ دی. 1-2 دن میں اسی سیکشن میں رہا، لیکن تھرڈ ڈے انہوں نے پھر مجھے سوئچ کروا دیا اس سیکشن سے دوسرے سیکشن میں لے گئے. ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ شاید یہ کام اس سے ہونے والا نہیں ہے، لیکن ان کو اس وقت ورکر چاہیے تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈپارٹمنٹ سے سوئچ کروا دیا. تو میں جو تھا نا وہ کپڑے کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا. ویسے تو یہ لکڑی کا ڈپارٹمنٹ تھا نا، جدھر لکڑی سارا اسٹرکچر بن رہا تھا، اور دوسرا تھا جدھر سے سارا کپڑا ریڈی میڈ بن کے آ رہا تھا. تو میں کپڑا ریڈی کر دیتا تھا سارے میٹریسز کا. ان کا فٹ کے حساب سے ہوتا تھا، کپڑے کے لحاظ سے ہوتا تھا، کیٹیگریز ڈفرینس ہوتی تھی. تو وہ میں نے تقریباً 3 ویکس ان کے ساتھ کام کیا نا، تو وہ میری ویج ان کے ساتھ اچھی بنی تھی. کیونکہ یہ ہے کہ دسمبر میں آیا تھا، مجھے جنوری تک فل ٹائم ورکنگ رائٹ سے، تو میں نے ان کے ساتھ فل ٹائم کام کیا تھا. 2 ویکس کیا تھا. تھرڈ ویک میں ایسا ہوا کہ نیا آیا تھا ٹمپریچر اور یہ ویدر چینجز اتنے زیادہ مجھے پتہ نہیں تھا. خیر، تو ہوا یہ کہ جو تھا نا ٹمپریچر وہ کافی ڈراپ ہوا، وہ -1 سے بھی نیچے چلا گیا، -2 3 تو ہو گیا تھا. تو میری جو طبیعت تھی نا وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی. میں نے مینیجر کو کال کی، مینیجر کو بولا کہ لک میری نا طبیعت نہیں ٹھیک، تو آج مجھے آف چاہیے، کہ ایسا ہو سکتا ہے آف مجھے چاہیے. تو اس نے کہا کہ لک اگر سارے امپلائیز ہمیں فون کر کے کہیں کہ جی ہماری طبیعت نہیں ٹھیک تو ہم نہیں آ سکتے، تو ہم فیکٹری کو تو نہیں نا بند کر سکتے. تو اس نے اس طرح مجھے جواب دیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، ابھی میں نیا ہوں، تو مطلب میں نے کافی کوشش کی کہ وہ مان جائے، وہ نہیں مانا. تو پھر میں گیا ہی نہیں، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں تھی ہو رہی ادھر جانے کی. خیر ادھر گیا، اس نے کہا نیکسٹ ڈے آؤ نہیں. اس نے میرے پچھلے لاسٹ ویک کی ویجز بھی نہیں دی، اور ادھر سے بھی میری جاب تو گئی. خیر نیکسٹ ڈے ہی میں پھر ایک ویئر ہاؤس میں گیا. نیکسٹ ڈے ہی ایک ویئر ہاؤس پہ گیا، بیکاز کہ جو پہلا پروسیس تھا نا جاب اپلائز کر رہا تھا، ہر جگہ پہ کر ہی رہا تھا، تو ان کا بھی ایک لنک تھا، ان کا بھی لنک تھا، کافی اور جگہ کا بھی لنک تھا میرے پاس اس وقت. تو خیر میں ویئر ہاؤس میں گیا، ان کو بھی ورکر بھی چاہیے تھا. پھر 2-3 دن بعد میں ادھر گیا نا، جب مطلب پہلے دن ادھر گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ چاہیے. پھر 2 دن بعد ان کے پاس میں ٹریننگ پہ گیا. 3 دن میں نے ٹریننگ کی. ٹریننگ کرنے کے بعد میں پھر ہائر جب ہوا، میں ایز اے کیشیئر ہائر ہوا. وہ ایک ویئر ہاؤس ہے جدھر سے گھر کی بیسک نیڈز نہیں ہوتی، جیسے دالیں سبزیاں چاول ایوری سنگل تھنگ جو ہے نا ادھر سے مل جاتی تھی. تو ادھر میں نے پھر جاب کی ایز اے کیشیئر. ادھر میں نے تقریباً جب تک میری یونیورسٹی اسٹارٹ نہیں نہ ہوئی
پھر میں نے ادھر ہی جاب کی. میری جنوری 24 جنوری کو میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی, تو جنوری کا پورا مہینہ بھی میں نے ان کے پاس کیا. تو یہ 2 مہینے میں نے کیا. اب جن لوگوں کو نہیں پتا نا, ان کو میں بتاتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کی فیس صرف 3000 انیشیل ڈپازٹ بی سی یو کا دے گیا تھا, برمنگھم سٹی یونیورسٹی کا 3000 انیشیل ڈپازٹ صرف میں دے گیا تھا. اور آتے ہی مجھے کتنا دینا تھا, 2800 پاؤنڈ مجھے آتے ہی دینا تھا اپنی انرولمنٹ پوری کروانے کے لیے, اپنا کارڈ یونیورسٹی کارڈ لینے کے لیے, جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے بس میں بھی ٹریول کرنا ہے, کہیں اور بھی جانا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آئیڈینٹی اگر آپ کی وہ چیک کرتے ہیں تو آپ کو دکھانی ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہی آپ کے پاس, نہ اس کی پکچر آپ دکھا سکتے ہیں, نہ آپ اپنا اسٹوڈنٹ پورٹل اوپن کر کے دکھا سکتے ہیں, نہ یونیورسٹیز کی ای میل دکھا سکتے ہیں. جو آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے, جو ایوری جگہ اگر آپ کی انکوائری ہو رہی ہے تو دکھانا ہے. میری 2-3 جگہ ہوئی تھی تو میرے پاس شکر ہے اسٹوڈنٹ کارڈ تھا. ایک دفعہ تب ہوئی تھی جب میرے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں تھا. اس وقت میں نے یونیورسٹی سے ایک لیٹر لکھوا کے, ان کا اسٹیمپ لگوا کے, سگنیچر لگوا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ اگر کسی پوزیشن پہ مجھے چیکنگ ہو جاتی ہے, بس کے اوپر موسٹلی ہوتی تھی, تو وہ میں دکھا دیتا تھا ان کو, بچت ہو جاتی تھی. خیر 2 مہینے جتنا کام کیا, جتنی سیونگ کی, کچھ کیش ساتھ لے گیا تھا. 2800 پاؤنڈ میں نے دینا تھا, تو اپنے ایکسپینس بھی تھے, روم کا رینٹ بھی دینا تھا 2 مہینے کا, وہ بھی دیا, سارا کچھ کیا. تو میرے پاس تقریباً تھوڑے پیسے کم ہو رہے تھے انرولمنٹ کے لیے. تو وہ اس وقت میرا نیا دوست بنا تھا عمران, میں بڑا شکر گزار ہوں اس کا آج بھی. اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ لے تو اپنی انرولمنٹ کروا, باقی باتیں بعد میں دیکھی جائے گی. پھر میں نے انرولمنٹ کروائی, پاس کارڈ ملا تو تھوڑا ریلیکس ہوا. پھر بینکنگ کی طرف گئے, بینک اکاؤنٹ کھلوائے. اب جو سیلری پہلے 2 مہینے کی تھی وہ میرے لیے بڑا مطلب ریسیو کرنا مشکل ہو رہا تھا. میرے پاس تھا پینیر کا اکاؤنٹ, اور ایک تھا میرے پاس وائز کا اکاؤنٹ, جو کہ میں ابھی بھی یوز کرتا ہوں. وائز کا اکاؤنٹ میں کیوں یوز کرتا تھا پاکستان میں, بیکاز میں ادھر کی کمپنی کے لیے کام کرتا تھا ریموٹلی, تو وہ میرے پیسے جو وائز میں آتے تھے تو مجھے مل جاتا. وائز کا اکاؤنٹ میں اس لیے یوز کرتا. پائنیر کیونکہ میں ایز اے فری لانسنگ بھی کام کرتا تھا, تو اس وجہ سے وہ میرا پائنیر کا بھی اکاؤنٹ تھا. تو امپلائر کو میں نے دونوں جگہ پائنیر کا اکاؤنٹ دیا تھا, اور جو ویئر ہاؤس تھا نا, جب میں کام کر رہا تھا ایز اے کیشیئر, ان سے میں نے کیش اٹھا لیا تھا. ان سے میں نے کیش لیا, ان کی طرف سے اکاؤنٹ میں آ گئے. تو مطلب ملا کے جتنے بھی ہوئے نا, وہ پہلے 2 مہینے میں انرولمنٹ والا پروسیس پورا کروایا, تو تھوڑی ریلیکسیشن ہوئی. اس کے بعد میں نے ویئر ہاؤس کو کنٹینیو کیا, ویئر ہاؤس ہی کرتا رہا, ویئر ہاؤس ہی. لیکن جب ویکیشنز ہوئی نا, پھر ایسٹرز کی ویکیشنز آئی تھی, پھر جب میں نے سوئچ کی تھی, جاب بھی سوئچ کی تھی, میں ایک ٹیک اوے پہ چلا گیا تھا. ایسٹر میں اندر میرے پاس فل ٹائم ورکنگ رائٹس ہے. پھر میں چلا گیا ادھر ریسٹورنٹ پہ جاب کی. جاب کون سی کی, ایز اے ویٹر بھی میں نے جاب کی, ایز اے ڈش واشر بھی میں نے جاب کی, اور پھر 1-2 دن میں کنسٹرکشن والوں کے ساتھ بھی گیا. مطلب اس طرح کی ساری جابز میں نے کر کے دیکھی ہیں. میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جب ادھر آنا ہے, آپ نے اپنی ایگو مار کے آنی ہے, تاکہ آپ کو کیونکہ مجھے تو سیلف ایکسپیرینس ہو گیا تھا نا کہ ریسٹورنٹ میں جانا ہے, آپ کو برتن بھی دھونے پڑیں گے, آپ کو صفائی بھی کرنی پڑے گی, مپ لگانے پڑیں گے. اس کے بعد آپ کو جو آپ کو امپلائی کر رہا ہے نا, ظاہر ہے آپ کی ضرورت ہے, آپ کو پیسے چاہیے, آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے فیسز نکالنی ہے نا, تو یہ کام آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہیزیٹیٹ ہوں گے کہ یار یہ کیا میں ماسٹرز کی ڈگری پیچھے سے کر کے آیا ہوں, یا میں بیچلر کے لیے آیا ہوں, پڑھنے کے لیے آیا ہوں, تو یہ سب میں کیا کر رہا ہوں, تو اگر یہ چیز مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے. خیر ایسٹر میں پھر پیسے بنے, پھر ایوری منتھ میری جو این اے کے اوپر جاب آ رہی تھی وہ ساری میری بہترین مطلب میرا سسٹم اچھا چل گیا تھا. بیکاز اس وقت یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کا اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا, اور جابز اویلیبلٹی بھی اس وقت تھی. میرے جتنے دوست آئے, کراچی سے ایک آیا, ایک راول پنڈی سے آیا, ایک سیالکوٹ سے آیا, ایک وزیر آباد سے آیا, ان سب کو کہیں نہ کہیں میرے تھوڑے تھوڑے لنک جدھر جدھر بن رہے تھے, میں نے ان کو کہہ دیا یار ادھر میں نے اپلائی کیا تھا, ادھر اپلائی کر لو, تو کئیوں کی جاب ہو گئی تھی. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اب کنڈیشن کچھ اور ہے, اب زیادہ بندے ہو گئے ہیں, اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں, ایوری سنگل پلیس از آکوپائڈ, اور جاب ملنا بہت مشکل ہے, اکاموڈیشن ملنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. اب اگر اکاموڈیشن کی بات کریں تو جو لوگ ابھی آ رہے ہیں, جو آ گئے ہیں اکاموڈیشن ڈھونڈ رہے ہیں, یونیک اکاموڈیشنز ہیں جو ان کے پاس ابھی روم کی سپلائی اویلیبل ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اپنی یونیورسٹی کے اکارڈنگلی, یا اس ایریے کے مطابق جدھر آپ رہنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کو کوئی ریلیٹیوز ہے یا کوئی دوست رہ رہا ہے, تو اس ایریے یا اپنی یونیورسٹی کے اکارڈنگلی, یا اپنی جاب جدھر آپ کو ملی ہے اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو سرچ کریں جو ان کی اکاموڈیشن اویلیبل ہے, لک ایٹ ان کے پاس چیک کریں. اور ان کی کیونکہ پالیسیز بہت اچھی ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں, ریفنڈ پالیسیز بھی ان کی اچھی ہیں. اس کے علاوہ نو ڈپازٹ پالیسی بھی ہے ان کی, کہ ڈپازٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ رجسٹریشن کروائیں, جب آئیں گے لک ایٹ کریں, دین یو کین پروسیڈ ٹو پیمنٹ اینڈ پھر بک یور اکاموڈیشن, گیٹ یور اکاموڈیشن. تو سین ان کے بہت زبردست ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ چیک کریں, میں سارے لنکس جو ان کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ کو کوئی افورڈیبل اور ریلائبل ملتی ہے, جو کہ آج کل ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, اگر آپ چیک کریں تو ریٹس بھی کافی آئے ہیں اور اکاموڈیشن مل بھی نہیں رہی, تو جو مل رہی ہے اس کو اویل کریں, جلدی لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, چیک آؤٹ کریں.
ہوپ فلی آپ کے لیے تھوڑا بہت بینیفیشیل ہو جائے گا. پورا سال پھر میں ریسٹورینٹ کے اوپر ہی کام کرتا رہا, ٹیک اوے شاپ کے اوپر کام کرتا رہا, اپنی کلاسز بھی لی, ڈگریز بھی کی. اب ڈگریز کی جدھر بات آتی ہے نا, اب دیکھیں ادھر کچھ موڈیولز ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوتے ہیں, کچھ موڈیولز ہوتے ہیں جن کا سر پیر ہی نہیں پتہ ہوتا, وہ جو کہ واقعی میرے لیے کچھ ایسے تھے جن کا مجھے سر پیر ہی نہیں تھا پڑا, اور کلاس میں بیٹھ کے اپنا موڈل ایکسیس کرنے کے بعد سارے ڈاکومنٹ کرنے کے بعد بھی کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ موڈل کو اگر آپ اچھے طریقے سے فالو کریں, آپ ڈگری مطلب سبجیکٹ وہ کلیئر کر لیتے ہیں, آپ کا اتنے پرسنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں. لیکن اچھے گریڈس لینے کے لیے آپ کو ظاہر ہے محنت کرنی پڑتی ہے, زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. میرے کیس میں یہ تھا کہ میں جاب کرتا تھا, میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا تھا اسٹڈیز کو دینے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ میں نے اسٹڈیز کو پراپر ٹائم پھر بھی دیا. لیکن یہ نہیں کہ میں نے کیا کہ میں نے جاب کے اوپر گھنٹے بہت لگائے, لیکن نہیں, میں نے صرف جاب کو پھر تھوڑا سا لمیٹائز کیا, پھر میں نے اسٹڈیز پہ فوکس کی. جدھر کام نہیں تھا مجھ سے چلا, پھر میں نے ادھر آؤٹ سورسنگ کر کے مطلب کئیوں سے ہیلپ لے کے سیکھ کے تو پھر بھی پروجیکٹ سبمٹ کروایا, اسائنمنٹ سبمٹ کروائی, کیا مطلب اسٹڈیز کی. پھر یہ اس کے بعد یہ جو ریسزم ہوتے ہیں یہ بھی مجھے فیس کرنے پڑے تھے اپنی یونیورسٹیز کے اندر. کچھ انڈینز, کچھ بنگالی, کچھ پاکستانی, کچھ نائجیرین اسٹوڈنٹ سے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ بن جاتی ہے, انڈین سے بن جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے موسٹلی جو ہوتا ہے نا ادھر ریسزم بھی ہو جاتا ہے. یار آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں, آپ کے منہ پہ تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے بڑے اچھے کلوز دوست ہیں, لیکن فرینڈ سرکل کے اندر پھر آپ کی چگلیاں, یہ چیزیں آئی فیس دیز تھنگس. مجھے کافی ڈیگریڈ فیل ہوتا تھا, بیکاز آبویسلی ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں ایک ایسی کنٹری ہے جدھر میرا تو ٹو بی آنیسٹ کوئی فرینڈ نہیں تھا, کوئی ریلیٹیو نہیں تھا. میرے لیے ادھر آنا بہت مشکل ہے. اگر میں آپ کو اپنی ہیتھرو سے لے کے برمنگم کس طرح میں آیا تھا یہ اسٹوری سناؤں, وہ بہت ہی آپ ایموشنل ہو جائیں. وہ بہت ہی وہ بہت مطلب میرے لیے بھی بڑا ایموشنل سی اسٹوری ہے ایک, لیکن خیر وہ چھوڑیں آپ. اس طرح تقریباً جو ویکیشنز مجھے سمر ویکیشنز نہیں تھی ہوئی, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی. جنوین ٹیک تھا, میرا ماسٹر کا کورس تھا. حمزہ کا جو میرے ساتھ رہتا ہے اس کا بھی ماسٹر کا کورس تھا, لیکن اس کو تو ہو گئی تھی, سمر ویکیشنز ہوئی تھی, مجھے نہیں تھی ہوئی. لیکن پھر بھی الحمدللہ میری فیس ایوری منتھ جو میں کما رہا تھا نا, اس میں سے 900,000 میں جوڑ بھی رہا تھا, 100-150 رینٹ بھی دے رہا تھا, یا تقریباً اتنا شیئرنگ کر کے نا ہمارا اتنا آ جاتا تھا, تقریباً 150-200 تک نا رینٹ آ جاتا تھا. ویسے 300-350 رینٹ ہوتا تھا, تو ہم آپس میں کر آ کے اس طرح مینیج کر لیتے تھے, کسی نہ کسی طریقے مینیج کر کے نا. میری ارننگ جو ہوتی تھی نا وہ تقریباً ایوریج اتنی ہوتی تھی 1200-1300 ملو کے سارا کچھ ملا کے. ساتھ میں نے اپنا سیکیورٹی کا بیچ کیا, ساتھ میں نے اپنا پھر آئی فون یہ خود کمیٹی ڈال کے کیا, کمیٹی کے پیسے جو نکلے آدھی فیس دی, آدھی سے فون لے لیا. مطلب اس طرح کر کے نا میری فیسز بھی کمپلیٹ ہوئی. ابھی یہ ریسنٹلی جنوری کی 18 تاریخ کو, آئی ریممبر کہ جنوری کی 18 تاریخ کو میں نے نا اپنی فل فیس جو 2,000 آتی تھی وہ سبمٹ کروائی ہے. یہ ریسنٹلی اپنی ڈگری کمپلیٹ, اپنی ڈیزرٹیشن سبمیشن ہونے کے بعد. اب تو خیر چلے میری ڈگری وغیرہ پوری ہو گئی ہوئی ہے نا, تو اب میں سیکیورٹی کی طرف آیا ہوں. میرے پاس سیکیورٹی کا بیچ بھی ہے. اب میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جا رہا ہوں, جو کہ مطلب بہت ضروری چیزیں ہیں. میرا سارا ایکسپیرینس تھا اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے کون کون سی جاب کی ہے. میں دوبارہ کوئک ٹائم میں بتا دیتا ہوں. میں نے ویئر ہاؤس میں کیا, بیڈ فیکٹری میں. پھر میں نے ویئر ہاؤس کی جدھر پہ یہ گروسری وغیرہ کا سامان ملتا تھا سارا, بہت بڑا ویئر ہاؤس تھا وہ والا. ایز اے کیشیئر کام کیا تھا, اور ایز اے لیبر بھی ادھر کام کیا تھا. پھر اس کے بعد میں کنسٹرکشنز پہ بھی گیا, وہ کیش کا کام تھا تو وہ اتنا مجھے سوٹ نہیں کیا, تو وہ پھر میں 1-2 دن گیا ہوں, دوبارہ پھر میں آ گیا. اور دیتے بھی وہ کیا تھے, 50 پاؤنڈ ڈیلی کے دیتے تھے, اور کام بھی تقریباً 8-9 گھنٹے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر میں ریسٹورنٹ پہ بھی گیا ہوں. پھر میں اس کے ویٹر کا کام کیا, میں نے ڈش واشر کا کام کیا, میں نے گرلر کا کام کیا, میں نے ڈلیوری سیکشنز کا کام کیا, میں نے سویپر کا کام کیا. مطلب یہ سارے کام کیے ہیں صرف کس لیے, اپنی فیسز پوری کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کرنے کے لیے. سیکیورٹی میں اس لیے نہیں تھا گیا شروع میں, بیکاز کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس لائسنس نہیں ہے, اور مجھے گاڑی چلانی بھی نہیں آتی, ابھی بھی نہیں آتی, ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو اس وجہ سے نہیں میں گیا, کیونکہ سیکیورٹی کے لیے آپ کو گاڑی آنی چاہیے, لائسنس ہونا چاہیے. اس لیے پھر آپ کو دور دور کی جو شفٹیں مل جاتی ہیں, ڈیلی بسز پہ جانا, یہ خواری میں سمجھ رہا ہوں, ذلیل و خواری سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میں اس وقت سیکیورٹی میں نہیں گیا. تو میں ان جابس میں رہا ہوں جدھر مجھے یہ تھا کہ پرماننٹ میری ہے, مجھے پیمنٹ مجھے ملے گی تو بھائی فیس دوں گا نا. اس طرح کا سین تھا. اب فیس کور ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہے, آپ سیکیورٹی کر رہا ہوں, سیکیورٹی پہ تھوڑا ایزی ہوتا ہوں, تو اپنی فیلڈ کی جاب اپلائی کرتا رہتا ہوں, انٹرویو کی تیاری کرتا رہتا ہوں, ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کرتا رہتا ہوں. تو مطلب اب اس طرح چل رہا ہوں. آپ دعا کریں کہ فیلڈ میں فٹافٹ جاب ہو جائے کہیں پہ, اور پھر آپ کو اچھی ویڈیوز ادھر کی بنا کے دکھایا کروں. باقی پرسنلی میرا شوق ہے ولاگنگ کا.
یہ تو بس اس رب نے ذریعہ بنایا ہوا، کیونکہ جب میں یو کے آیا تھا نا، تب اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ دیکھیں تو میں ولاگز ہی بناتا ہوتا تھا، کہیں پہ گیا ہوں ولاگ بنا لیا، کہیں پہ گیا ہوں اسٹوری بنا لی، ولاگ بنا لیا۔ یو کے آنے کے بعد کافی سارے دوستوں نے جو نہیں تھے جانتے، انہوں نے بھی فیس بک گروپس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، تو ادھر سے میں نے کہا کہ یار ادھر بھی تو بتا رہا ہوں، تو چلو یوٹیوب پہ بناتا ہوں، کیونکہ ایک شوق بھی ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، ہوپ فلی کچھ نہ کچھ ہیلپ آپ کی ہوئی ہوگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اس ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی، ویری ویری جلدی۔